بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو رمضان مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مبارک مہینے میں اپنے اندر تقوی پیدا کریں اور قرآن مجید کے قریب آئیں۔ رمضان مبارک میں ہم قرآن مجید کی مختصر سمرائزڈ کچھ 27 پروگرامز ایپیسوڈز پیش کریں گے، جس میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کے سامنے قرآن مجید کا ایک خلاصہ آ جائے۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ قرآن اللہ کی محفوظ کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ہدایت کو اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ یہ بات بھی ہم کو معلوم ہے کہ قرآن مجید جس ترتیب کے ساتھ نازل ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کو بالکل بدل کر قرآن کو ایک نئی ترتیب دی، اور اب وہی ترتیب ہے کہ جو رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ کی کتاب کی صورت میں لوگوں کی رہنمائی کرے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ نئی ترتیب کیوں ضروری ہوئی، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے 7 سورتوں کے گروپس میں اب منقسم کر دیا ہے، ایسے کہ ہر گروپ کے آغاز میں ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتیں ہیں، اور اس کے اختتام پر ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتیں۔ چنانچہ مکی مدنی صورتوں پر مشتمل قرآن مجید 7 صورتوں کے گروپس کو پیش کرتا ہے۔ ہر گروپ کا اپنا ایک بیان ہے، اس کا اپنا ایک مرکزی مضمون ہے، اگرچہ کہ تمام مضامین کے جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں وہ ہر گروپ میں زیر بحث آئے ہیں۔ دوسری بات جو اس ترتیب میں ملحوظ رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 114 صورتوں میں سے 108 صورتیں 54 جوڑوں پر مشتمل ہیں۔ ایک تیسرا پہلو یہ ہے کہ چھوٹی صورتیں تو اپنے اندر ایک ہی مضمون رکھتی ہیں، لیکن تمام نسبتاً بڑی اور طویل صورتیں سب کا ایک مرکزی مضمون ہے۔ اس مضمون کو اگر آپ سمجھ لیں تو پھر آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ قرآن کے تمام اس سورہ مبارکہ میں جو پیسیجز ہیں، پیراگرافز ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط اور جڑے ہوئے ہیں اور اس مرکزی مضمون کو بیان کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کا پہلا صورتوں کا گروپ 5 صورتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں پہلی سورہ الفاتحہ مکی ہے، اور بقیہ 4 صورتیں البقرہ، آل عمران، النساء اور المائدہ یہ مدنی صورتیں۔ سورہ فاتحہ پہلی صورتوں کے گروپ کا بھی دیباچہ ہے اور پورے قرآن مجید کا بھی دیباچہ۔ یہ اصل میں ایک دعا ہے۔ یہ دعا ان لوگوں کے دل کی آرزو تمنا کو بیان کر رہی ہے کہ جو قرآن مجید کے نزول کے زمانے میں بے چینی سے اللہ کی ہدایت کا انتظار کر رہے تھے، وہ اپنی فطرت میں پاک تھے، وہ شرک سے دور تھے، توحید پر کاربند تھے، وہ اخلاقیات کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، مگر پھر بھی ان کے ہاں تشنگی تھی اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ اللہ کی صحیح ہدایت اپنی تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اندر کے اس گہرے احساس کو الفاظ دیے جو سورہ فاتحہ میں بیان ہو گئے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مضمون ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی طرف سے یہ الفاظ ہمیں دیے کہ تمام شکر اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، اس کی رحمت بے پناہ ہے، اس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو نہ تیرے غضب کے مستحق ٹھہرے اور نہ ہی وہ بھٹکے۔ یہ وہ شاندار دعا ہے کہ جس کا جواب پورا قرآن ہے۔
چنانچہ ہم سورہ فاتحہ کو قرآن کے آغاز میں پڑھتے ہیں. یہ وہ دعا ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر پورا قرآن مجید نازل ہوا. چنانچہ ہم سورہ فاتحہ کو ہر نماز کی رکعت میں پڑھتے ہیں تاکہ ہم پر یہ حقیقت واضح ہو کہ ہمارے اس ہدایت کی ضرورت مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت نازل فرمائی ہے، جس کا ایک حصہ پھر ہم سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتے ہیں. سورہ بقرہ جو سورہ فاتحہ کے بعد آتی ہے، یہ قرآن مجید کی طویل ترین سورہ ہے، اور یہ سورہ اور اگلی سورہ آل عمران مل کر ایک جوڑا بنتی ہے. دونوں کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے، دونوں کا اختتام دعا پر ہوتا ہے، اور دونوں کے مضامین میں ہم دیکھیں گے کہ اہل کتاب کو پہلے خطاب ہے، پھر مسلمانوں کو بعد میں خطاب. سورہ بقرہ کی پہلی 39 آیات ایک تمہید ہے. اس تمہید میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں یہ بتایا کہ یثرب مدینے میں جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو کون کون سے گروہ تھے، مذہبی گروہ کے جو موجود تھے. وہ متقی تھے جو قرآن مجید سے فائدہ اٹھا رہے تھے، وہ کافر تھے کہ جو قرآن مجید پر ایمان لانے سے ایسے منکر ہو گئے تھے کہ اب ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں تھا. وہ کمزور مسلمان اور منافق تھے کہ جو ابھی واضح نہیں تھے کہ ان کو مسلمانوں کا ساتھ دینا ہے یا ان کو یہودیوں کا ساتھ دینا ہے. اور وہ مشرک تھے کہ جو مکے کے مشرکین سے متاثر تھے اور ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بتایا کہ اللہ نے جب فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ سنایا تو انہوں نے حیرت کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ آخر اللہ تعالیٰ ان کو کیوں بنا رہا ہے، جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ وہ زمین میں فساد مچائیں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو یہ بات سمجھائی کہ اگرچہ کہ فرشتوں کا یہ گمان غلط نہیں ہے، لیکن انہوں نے پوری بات نہیں سمجھی. ساتھ ہی ساتھ انسان ایسے بھی ہوں گے جو اپنی اس اختیار کے باوجود جس کے غلط استعمال سے زمین میں فساد برپا ہوگا، ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو اپنے اختیار کو صحیح استعمال کر کے نیکی ہدایت کو اپنے اندر بھی اختیار کریں گے اور لوگوں میں بھی اس کو عام کریں گے، جیسے انبیاء علیہ السلام اور دوسرے نیک صالحین لوگ. تو جب یہ جواب فرشتوں کے سامنے آیا تو ان کو بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کی پوری اسکیم کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قصہ آدم و ابلیس کے ذریعے سے یہ بتایا کہ کس طرح سے ابلیس نے آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے سے انکار کیا، اور پھر اللہ نے ایک باغ میں ان کو اور ابلیس کو اور آدم و حوا علیہ السلام کو رکھا اور ایک تجربے سے گزار کے ان کو یہ بات بتائی سمجھائی کہ یہ ابلیس اب قیامت تک کے لیے تمہارا اور تمہاری ذریت اولاد کا دشمن ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 40 سے لے کے آیت نمبر 41 تک بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہیں اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ انہیں اللہ نے جو ایک بڑا شرف عطا فرمایا کہ انہیں دنیا والوں میں چن لیا کہ وہ اللہ کے پیغام کے نمائندے بنے. اب ان سے اس معاہدے، اس پیشن گوئی کے مطابق کہ جو ان کی کتابوں میں موجود ہے، یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کتاب اور ان کے لانے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں اور یوں اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں. تو اللہ تعالیٰ ان سے کیے ہوئے اس وعدے کو جس کے مطابق وہ ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دے گا اسے پورا کرے گا. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ پہلے قصہ آدم و ابلیس بیان کیا اور پھر یہود کو، بنی اسرائیل کو دعوت دی، اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ ان کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو، اگر تم اپنے آپ کو بنی اسماعیل سے، جس میں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ان کا وہ حصہ تھے، اگر تم اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھنے کی وجہ سے انکار کر رہے ہو تو یہ وہی تکبر ہے کہ جس تکبر میں ابلیس مبتلا ہوا اور پھر اس کو یہ تکبر راس نہ آیا. اب وہ قیامت تک کے لیے اور قیامت کے بعد بھی
اللہ تعالیٰ کی طرف سے راندہ درگاہ ہے، مسترد ہے، اور پھر بالآخر وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ تو یہ ایمان کی دعوت دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، بنی اسرائیل کو، اور اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ دیکھو یہ حق آ گیا ہے، اس کے آگے جھک جاؤ اور حق کو باطل سے گڑمٹ مت کرو، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں تم خود بھی گمراہ ہو رہے ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہو۔ آیت نمبر 47 اور 48 میں ان پر یہ بات واضح کی کہ یہ سفارش، یہ خارج سے کسی کی مدد، یہ بزرگوں کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے یہ بھروسہ کہ یہ تم لوگ بچ جاؤ گے، اس کو بھول جاؤ، اس لیے کہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش کسی کے لیے قبول نہیں کی جائے گی، کسی کی جانب سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی مدد کی جائے گی۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تاریخ کے مختلف واقعات بیان کر کے یہ بات واضح کی کہ یہ جو اللہ کا وعدہ بنی اسرائیل کے ساتھ تھا کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے گا، یہ ایک مشروط وعدہ تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ ہر حال میں ان کے ساتھ اللہ کی طرف سے کامیابی کا وعدہ موجود رہے گا، بلکہ یہ اس شرط کے ساتھ طے تھا کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں گے، اخلاقیات پر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ان کو اللہ کی طرف سے یہ انعام ملے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 62 میں یہ بات واضح فرمائی کہ یہ صرف یہود کے ساتھ معاہدہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ چاہے کوئی یہودی ہو، چاہے کوئی نصرانی ہو، چاہے کوئی مسلمان ہو، چاہے کوئی سابئی ہو، جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا، اس کے لیے اس کا اجر ہوگا اس کے رب کے ہاں، اور انہیں جنت میں نہ کوئی مستقبل کا خوف ہوگا، کوئی ماضی کا غم پچھتاوا ہوگا۔ یعنی جو شخص بھی اچھا انسان بنے گا، اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، ظاہر ہے کہ اس کے سامنے جب بھی کوئی حق بات صحیح طریقے سے آئے گی وہ اس پر ایمان لائے گا۔ اللہ کے ہاں آخرت میں کامیابی کا وعدہ کسی خاندان یا مذہبی گروہ کے ساتھ وابستگی سے نہیں ہے، بلکہ یہ وعدہ ہر اس شخص کے ساتھ ہے کہ جو اللہ اور آخرت کو صحیح طرح سے مانے اور نیک اعمال اختیار کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 80 اور 81 میں یہ بات واضح کی اور اس غلط فہمی کو دور کیا کہ جو یہودیوں کے اندر موجود تھی، کہ جس کے مطابق وہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ وہ پیغمبروں کی اولاد ہیں، اس وجہ سے ان کو یہ امیونٹی حاصل ہوگی کہ اگر وہ جہنم میں جائیں گے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ اللہ کا وعدہ کسی انسان اور کسی گروہ سے ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے قانون یہ ہے کہ جو بھی برائی کرے گا اور برائی اس کو گھیر لے، وہ توبہ نہیں کرے گا، وہ اصلاح نہیں کرے گا، ایسے لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو ایمان لائیں گے، جو حق پسند ہوں گے اور نیک اعمال کریں گے، وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے اہل کتاب کو، خاص طور پر یہودیوں کو، یہ بات یاد کرائی کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو، کہ جن کو وہ بھی اپنا بزرگ مانتے ہیں، مکے میں ان کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بھیجا اور انہوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، اور یہ مکہ ہے کہ جو چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی رہنے کی جگہ بنی، اور اس میں جو گھر ہے یہ اللہ کا گھر ہے۔ چنانچہ اسی گھر کی تعمیر کے موقع پر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اب یہ گھر جب بن جائے گا اور اس کے بعد اس کے گرد و پیش میں لوگ آباد ہوں گے اور یہ ایک بستی شہر بنے گا، تو اس بستی میں تو ایک رسول بھیج کہ جو اس میں رہنے والوں کو تیری آیات پڑھ کر سنائیں، ان کا تزکیہ کریں، اور اس کے لیے ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ چنانچہ اللہ نے اسی دعا کے نتیجے میں اپنے ان پیغمبر کو بھیجا ہے۔ ان کا ذکر تمہاری کتابوں میں موجود ہے،
تو تمہیں اب اس ساری حقیقت کو جان لینے کے بعد ان پر ایمان لانا ہے. تم ان کا انکار کر کے اپنے آپ کو آخرت میں اللہ کی پکڑ اور عذاب کے مستحق بنانے سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ اپیل کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک وعدہ تھا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کے اس واقعے کے بعد، کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے ان کے حکم پر لبیک کہا، سر تسلیم خم کیا کہ میں اب وہ نسل کہ جو پیدا ہوگی اس کو بابرکت کروں گا. وہ اصل میں انہی کی نسل کا ذکر تھا. چنانچہ صرف بنی اسرائیلی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ نہیں تھا، بلکہ بنی اسماعیل کے لیے بھی وعدہ تھا. اگر کوئی تعصبات ان کے دل میں آج موجود ہیں بنی اسماعیل کے بارے میں، تو وہ اس کو دور کر دیں اور اپنے آپ کو سیدھے راستے پر گامزن رکھتے ہوئے ہدایت پر چلیں اور اپنے اس ضد اور تکبر کو چھوڑ دیں. آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس یعنی جو پیسج ہے جو ہمیں آج پڑھنا ہے اس کے آخری حصے میں آیت نمبر 134 اور 141 میں دونوں آیات میں بالکل ایک ہی بات کہی ہے، اور وہ گویا کہ بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کا ایک واضح دو ٹوک پیغام ہے کہ دیکھو، جن بزرگوں کی بزرگی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جن کے قرب اور اعلیٰ مقام کی بنیاد پر تم یہ بھروسہ کیے ہوئے ہو کہ تم بھی کامیاب ہوگے، یہ جان لو تل کا امت قد خلت، وہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، لہا ما کسبت، اس کے کام آئے گا جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے کام آئے گا جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت تمہارے پاس موقع ہے، تم اپنی اصلاح کرو، تم صحیح ایمان لاؤ اس کتاب پر، ان پیغمبر پر کہ جن پر ایمان لانے کا تقاضا تم سے پچھلی کتابوں میں بھی کیا گیا، اور ان کی پیشنگوئیاں آج بھی تمہاری کتابوں میں موجود ہیں. ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو تو تم اپنے بزرگوں کی طرح آخرت میں کامیاب ہوگے، ورنہ ان کے نیک اعمال تمہارے کام نہیں آئیں گے اور نہ تمہارے برے اعمال سے وہ متاثر ہوں. ہر انسان اپنے اپنے کیے کا نتیجہ آخرت میں قیامت کے روز پائے گا. یہ پیغام ظاہر ہے کہ جیسے کہ بنی اسرائیل اور یہودیوں کے لیے ہے، ویسے ہی ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.